السلام علیکم جی. جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے اور ان کے جو دو کمپنیاں برطانیہ میں ان کی جو ہیں اور ایک ہانگ کانگ کے اندر اور دو پاکستان کی لیڈنگ ایڈورٹائزنگ کمپنیز جو ہیں جو ان کے لیے سوشل میڈیا کی اسٹریٹجی بناتی ہیں، انہوں نے ان کو یہ بتا رکھا ہے کہ کم وقت میں آپ کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر ٹی وی پہ بیٹھنا ہے اور لوگوں کے دماغوں کے اندر موریاں کر کے اپنا پیغام ان کے دماغوں میں اتارنا ہے. تو پھر جو بھی ہو وہ روزانہ آ کے اپنا چہرہ مبارک ضرور کراتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں کسی نہ کسی بہانے. اب تو لنگڑی ٹانگ تھی نا، تو اب لنگڑی ٹانگ کا چونکہ پلستر اتر گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ مجھے مستانہ مرحوم یاد آ گئے. تو وہ جو تھے ان کو وہ جب ڈاکٹر نے کہا وہ بیمار پہن کے بیٹھے تو میں بیمار ہوں، تو اسٹیج ڈرامے کے اندر وہ ڈاکٹر آتا ہے، وہ انجیکشن جیسے نکالا ہے تو وہ چھلانگ مار کے اٹھتا ہے اور کہتا ہے میں نے کچھ بھی نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں. عمران احمد خان نیازی صاحب بھی آج کل چھلانگیں مار، مجھے کچھ بھی نہیں، میری ٹنگ ٹھیک ہو گئی، میری ٹنگ ٹھیک ہو گئی. وہ سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا نا، ٹھیک ہے نا، فوری طور پہ جیل بھرو تحریک جو ہے وہ ختم کر دی اور جناب وہ میں نے کچھ بھی نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کر دیا، وہ چھلانگیں لگانی شروع کر دی. تو انہوں نے جناب اپنی ٹانگ کا دیدار کروانے کے لیے کچھ بیٹ رپورٹر باقی اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم کو ادھر بنا دیا. خواجہ نصیر بیٹھا ہوا تھا، ARY کا رپورٹر ہے، بہت پرانا رپورٹر ہے وہ، اور بھی اس طرح کی 2-3 بچے جونیئر جو ہیں وہ بیٹھے ہوں گے. اب ہم جونیئر موسٹ کو تو نہیں پہچانتے نا، ہمارا دور بھی گیا ہوا ہے، تو 20 سال ہو گئے ہیں، تو 20 سال کے اندر 2 نئی نسلیں آ چکی ہیں اس میدان کے اندر، تو ان میں سے بھی کچھ بیٹھے ہوں گے. بہرحال بیٹ رپورٹر ہی تھے، میرا مطلب ہے جونیئر سلاٹ تھی. اب خواجہ نصیر تو جونیئر نہیں ہے، لیکن زیادہ تر وہ جونیئر بچے نظر آ رہے تھے جو بظاہر رپورٹر ہی لگتے تھے، لیکن زیادہ تر ان کی سوشل میڈیا ٹیم تھی. تو انہوں نے اس کے اندر بہت ساری باتیں کہیں، لیکن ایک بات جس کو رپورٹ کرنے سے منع کر دیا گیا فردن کہ یہ فقرہ نہیں آپ نے کہنا، اور یہ فقرہ انہوں نے آخر میں کہا تھا. تو میں نے کہا کہ جو کسی نے رپورٹ نہیں کیا وہ ہم رپورٹ کر دیں. وہ فقرہ یہ تھا کہ میں آخری دن تک جنرل باجوہ کا لائل تھا. لائل کا لفظ استعمال کیا انہوں نے. اب یہ کارلائل تو نہیں ہو سکتا جو انگریز ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے نا، تو یہ تو لائل ہے، LOYAL. لائل کا مطلب ہوتا ہے وفادار. ہم نے بچپن سے دوسری کلاس سے جو مضمون پڑھا تھا اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ کتا ایک وفادار جانور ہے. اب کھوتا بھی گدھا بھی وفادار جانور نہیں ہے، سور بھی وفادار جانور نہیں ہے، لیکن کتا ایک وفادار جانور ہے، اپنے مالک کے لیے جان قربان کر دیتا ہے. شکار کے اوپر اگر آپ جائیں تو اگر آپ کے اوپر کوئی جانور، کوئی درندہ حملہ کر دے، کوئی بیسٹ حملہ کر دے تو آپ کا کتا پہلے جان دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کے اوپر نہیں آنے دیتا. ٹھیک ہو گیا. آج ابھی ایک خبر میں پڑھ رہا تھا کہ امریکہ کے اندر 69% گھروں کے اندر کتا ہے اور 39% گھروں کے اندر بچے ہیں، یعنی کتوں کی تعداد بچوں سے بڑھ چکی ہے. تو اچھا لگا مجھے پچھلے دنوں. اب آپ نے اس کو اس سے نہیں جوڑ لینا کہ امریکی جو تھے وہ پچھلے دنوں ملنے آئے ہوئے تھے. یار آپ بہت مطلب کہ ایمان سے آپ کا ذہن جو ہے نا وہ بہت ہی شیطانی قسم کا ذہن ہے، خباثت بھری ہوئی ہے. فوری طور پہ امریکیوں کے کتوں والی خبر کو اس سے جوڑ لیا، ایسا نہیں کرتے، اچھا نہیں لگتا. تو عمران خان صاحب نے فرمایا کہ میں آخری دن تک باجوہ کا لائل تھا. اگر آپ آخری دن تک لائل تھے تو آپ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ باجوہ غداری کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، میں نے باجوہ کو روک دیا، میں نے یہ کہا، میں نے وہ کہا. یہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے، 2 باتیں انہوں نے کوئی، مطلب بندہ بھول جاتا ہے نا نشے میں، جب بندہ اکیلا رہ جائے تو بھول جاتا ہے نا کہ میں نے کل کیا بات کہی تھی، میں نے پرسوں کیا کہی تھی، میں نے ترسوں کیا کہی تھی. یار ہم نے روزانہ گفتگو کر کے تو اپنا یہ دکان لگانی ہوتی ہے، آپ کے سامنے ویلاگ لے کے آنا ہوتا ہے، تو ہم بھی بعض باتیں ایسی کر جاتے ہیں، لیکن وہ ذہن کے لاشعور کے اندر کہیں نہ کہیں رہتی ہیں. نشہ نہیں نہ کرتے، ٹھیک ہے نا. تو لیکن اس کے اوپر نا بزرگوں نے ایک اور بھی بات کہہ رکھی ہوئی. جھوٹے آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو وہ اپنا جھوٹ بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے،
تو موصوف جو ہیں وہ بھی شاید اسی طرح کی چیز کا شکار ہے. دو باتیں انہوں نے اور کہی ہیں. ایک تو انہوں نے کہی کہ جناب ایک تو یہ بات جو میں نے آپ سے کہہ دی جو رپورٹ نہ ہو سکی، باوجود رپورٹ نہ ہو سکی، اور ہم نے اپنی بیٹھک کے اندر بھی ڈسکس کی. بیٹھک والی بات کو پھر گل بخاری نے تڑکا لگا دیا اور اس کو گھمایا سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہ وفادار تھے. مطلب پہلے یہ ان سے شاکی بھی تھے اور یہ ان کے وفادار بھی تھے. ویسے باس تو آپ تھے سر، وہ تو جناب عمران احمد خان نیازی صاحب وہ تو سب آرڈینیٹ تھا، تو آپ اپنے سب آرڈینیٹ کے وفادار تھے. ٹھیک ہو گئے. چلیں آگے چلتے ہیں. آگے یہ ہے جی کہ وہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے. دو باتیں انہوں نے اور کہی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں تو آئے نہ آئے تیری خوشی ہم آس لگائے بیٹھے ہیں، دیدار کی پیاسی نظروں میں طوفان چھپائے بیٹھے ہیں. اے کیا جی عمران خان نے کیا ہے کہ ملن تیار ہی نہیں. حافظ عاصم جنرل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل حافظ عاصم منیر شاہ صاحب ملن تیار ہی نہیں. میں تو ملنے کے لیے تیار ہوں، وہ ملنے کے لیے تیار ہی نہیں، مجھے وقت ہی نہیں دے رہے. یعنی کہ آپ کو وہ وقت دے اور ٹھیک اگلے ہفتے آپ غدار حافظ وسکی کی تو آپ نے چلا لی نا کمپین، ٹھیک ہے آپ کی ٹیم نے. اس کے بعد آپ غدار حافظ اور اس کے بعد ٹریٹر باجوہ جس طرح آپ نے چلائی ہے اس طرح آپ جو ہے وہ ٹریٹر حافظ کا ٹرینڈ چلائیں، اس کو جوتے ماریں. کیونکہ جو بھی آپ کو جوتے مارتا ہے، آپ کی ماں بہن ایک کرتا ہے، آپ کی بہنوں کی بنشینیں بے نقاب کرتا ہے، ٹرمپ ٹاور کے اندر اس کی جائیدادیں بے نقاب کرتا ہے. آپ کو میں عرض کروں ٹیریان کا مقدمہ جو تھا وہ سب سے پہلے ایک وکیل نے فائل کیا تھا جو جسٹس پارٹی جو کہ افتخار چودھری نے بنائی تھی اس کا رکن تھا. اور وہ بندہ کہاں ہے؟ وہ وکیل اس کے وہ کہاں ہے بھلا آج کل؟ مطلب میں معذرت چاہتا ہوں، میں نقل اتاری ہے لیکن اس سے آپ کو وہ وکیل یاد آ جائے گا. وہ بھائی جان پی ٹی آئی میں پایا جاتا ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کا ممبر ہوتا ہے. اس نے سودے بازی کی تھی. یہ افتخار چودھری بھی 2 نمبر تھا، اس کے ساتھ جتنے کھڑے ہوئے تھے وہ بھی سارے 2 نمبر لوگ تھے. تو اس 2 نمبر شخص نے ٹیریان والا مقدمہ عدالت کے اندر فائل کیا اور اس کے بعد عمران احمد خان نیازی نے اس کو دے دلا کے کہا کہ میں تمہیں عہدہ بھی دیتا ہوں اور پیسے ویسے بھی لے لو مجھ سے، یہ مقدمہ واپس لے لو. تو یوں انہوں نے وہ مقدمہ بھی واپس لے لیا اور عہدہ بھی لے لیا پی ٹی آئی کے اندر. سنا ہے کوئی پارٹی شارٹی کا ٹکٹ بھی لیا تھا، میرا خیال ہے ان کے کسی عزیز نے، وہ ہار گئے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ صاحب جو تھے وہ ہاں ٹھیک ہے تو مقدمہ کبھی میرٹ پہ ڈسکس نہیں ہوا یا میرٹ پہ فیصل نہیں ہوا، اس کا ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر ہی وہ فیصلہ وڈرا ہوتا رہا ہے. تو تاکہ یہ چاہتے ہیں کہ حافظ عاصم منیر صاحب ان کو لفٹ کرائیں اور اس کے بعد یہ حافظ منیر صاحب کی ایسی تیسی کریں، یعنی کہ بجائیں. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہر بندے کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے یار. جس نے جا کے جوانی میں بلکہ نہیں اب تو دھیڑ پن کے اندر جا کے قرآن پاک دوبارہ یاد کیا ہو، اللہ تعالیٰ تو اس کو اتنی تو عقل دے دیں گے نا. اب سارے باجوے تو نہیں نہ ہوتے. ٹھیک ہے، دوسری بات انہوں نے کہا ہے کہ میں جب رشیا گیا تو باجوہ صاحب نے رشیا کے خلاف تقریر کر دی جس سے ہمارے تعلقات خراب ہو گئے. ویسے وہ تقریر کا اثر صرف عمران خان کے دور تک رہا، اس کے بعد نہیں ہوا. کیونکہ بعد میں جا کے مصدق ملک صاحب جو ہیں سستے تیل کا سستی گیس کا معاہدہ کر کے آئیں اور ڈالر کے علاوہ کر کے آئے کہ ڈالر کے علاوہ ہم آپ کو جوان میں دے دیں گے، ادائیگی کر دیں گے یا کسی تیسری کرنسی میں ادائیگی کر دیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ سارے معاہدے آگے وہ اسلام آباد وہاں پہ ایم او یو سائن کر کے آئے ہیں ماسکو میں. وہ پھر ان کا ڈیلیگیشن آیا ہے میرا خیال دسمبر میں یا جنوری میں، اور وہ یہاں پہ بیٹھ کے معاہدے سائن کر کے گئے ہیں. یہ اثر صرف عمران خان کے دور تک ہی رہا باجوہ کی تقریر کا. بنیادی طور پہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو تھے وہ کنٹرولڈ کیاس تھیری لینے گئے تھے جو کہ ان کی ہے رشینز کی ہے کہ کیاس پیدا کرنا ہے
معاشرے کے اندر ہیجان پیدا کرنا ہے، لیکن اس کو اپنے کنٹرول میں بھی رکھنا ہے۔ یہ کرنے کے لیے یہ وہاں پہ گئے تھے، اے آر وائی کے 5 سٹاف ممبر انکلوڈنگ ارشد شریف، یہ سارے لوگ گئے تھے۔ ان کی ان رشین ماہرین سے ملاقاتیں کروائی گئی تھیں کہ آپ نے معاشرے کے اندر کیوس کیسے پیدا کرنا، کیونکہ عمران خان کو یہ بات ازر من الشمس ہو چکی ہوئی تھی کہ میں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، آپشن میرے پاس 2 ہی ہیں، یا تو میں ڈیفالٹ کرواؤں یا میں الیکشن کال کروں۔ اور الیکشن کال کرنے پہ وہ آ گیا تھا، الیکشن کال کرنے کی انہیں آفر کی تھی، پی ڈی ایم نے مسترد کر دی تھی، براستہ باجوہ آفر کی تھی۔ تو اب اس نے باہر نکلنا تھا، اس نے اکانومی کا بیڑا غرق کیا اور مائنز لگائیں، اور اس بات کا اعتراف کیا بڑے فخر کے ساتھ کہ یہ نہیں چلا پائیں گے، ہم مائنز لگا کے آئے ہیں وہاں پہ۔ یہ بھی آن ریکارڈ ہے۔ زیادہ بولنے والے بندے کا یہ بھی تو ہوتا ہے کہ وہ ایسی باتیں بھی بول جاتا ہے جو اسے نہیں بولنی چاہیے۔ یہ اس نے اور اس کے جو وہ شوکت ترین تھا، وہ انور مجید کا سمدھی، جس کو زرداری نے باہر فرار کروا دیا ہے، جس کو جناب زرداری صاحب نے ملک سے باہر فرار کروا دیا ہے، شوکت ترین ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے جیسے ہی وارنٹ جاری ہوئے تو پھر زرداری صاحب نے فون کیا کہ سائیں وہ ذرا اس کو ذرا جانے تھے، وہ اسی ایف آئی اے کے اور امیگریشن کے رستے سے گزر کے ملک سے فرار ہو گیا، اور اسے کہا گیا کہ آپ باہر جا کے چپ بیٹھیے گا۔ وہ زرداری صاحب کے جو فرنٹ مین ہیں انور مجید صاحب جو ہیں، جو کہ زیادہ سر شوگر ملوں وغیرہ کا کنٹرول کرتے ہیں، یہ ان کے سمدھی ہیں۔ میں نے کہا چیز ریکارڈ پہ رہنی چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر ہم نواز شریف کے سمدھی اسحاق ڈار کو نہیں بخش سکتے تو پھر زرداری صاحب کے فرنٹ مین کے سمدھی کو کیوں بخشیں بھائی، ٹھیک ہے نا۔ آگے چلتے۔ تو وہ جناب ایک تو دوسری بات انہوں نے کہی کہ ہاں باجوہ صاحب کا اس بنیاد کے اوپر کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ کورٹ مارشل نہیں، آپ تمہارے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ وہ تو چونکہ وہ جنہوں نے آپ کو بتایا تھا نا، سن لیجئے تحمل سے سن لیجئے، جن سے آپ نے بریفنگیں لی تھی نا بھائی جان، انہوں نے ادھر بھی داس دیتا سے بڑی بات کہہ گیا ہوں، انہوں نے یہ ادھر بھی بتا دیا تھا کہ ہم سے یہ کچھ پوچھ کے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری جو ہے اس نے معید یوسف کو دنیا کے اندر جتنے بھی معاشروں کے اندر قیاس پیدا کرنے اور اس قیاس کو انقلاب کا نام دینے کے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، اس کی ساری سٹڈی معید یوسف سے کروائی تھی۔ اور اس کے بعد اس نے رشین ماڈل کو پسند کیا تھا، فرینچ ماڈل بھی ہے، رشین ماڈل بھی ہے، اس نے اور بھی 2-3 ماڈلز ہیں، اس نے رشین ماڈل کو پسند کیا تھا۔ اور رشین ماڈل کے لیے یہ بار بار رشیا جاتا تھا، اس کے 1 سال کے اندر 1 سے زائد دورہ جات ہیں، اور یہ وہاں سے وہ بریفنگ آخری وقت اپنی ٹیم کو بھی لے کے گیا۔ جب ٹیم کو لے کے گیا تو پھر ایگزیکیوشن مسٹ ہو گئی، جن کو پتہ چل گیا تھا یہ کرنے جا رہے ہیں وہ چپ کر کے دیکھتے رہے۔ اس کی ایگزیکیوشن کا آغاز شہباز گل نامی ایک شخص نے کیا تھا، ویاں پنڈا دا پتر ہے، وہ جٹاں دا منڈا ہے، تو وہ اس نے کیا تھا، تو وہیں پہ پکڑا گیا، اور وہ بھی پکڑا گیا۔ اور پھر وہ اے آر وائی کا جو شیف ہے نا، سی ای او شیف جو ہے، وہ بھی پکڑا گیا، اور ان لوگوں نے پھر سارے انکشافات کر دیے کہ ان کی کیا کیا ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں، اور اس کے بعد سلمان اقبال بھاگ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے تو یہ عمران خان کے خلاف تو اس بنیاد کے اوپر کہ یہ اس معاشرے میں انتشار پیدا کرنا چاہتا تھا، اس پہ آرٹیکل 6 کا باقاعدہ مقدمہ چلنا چاہیے، اس کی بجائے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ باجوہ، جس کے پاس یہ اطلاع پہنچ چکی تھی اور اس نے اس ساری ان کی جو سازش تھی، بونگی سازش جو تھی، اس کو سبورٹ کر دیا، ایک اینٹ کھینچی ایسے کر کے، شہباز گل نامی اینٹ ایسے باہر کو کھینچی، ٹھیک ہے، اور امجد شیب پہ آئی، ٹھیک ہے نا، اور ٹکر دا بندہ پہ آئی، سارے جو تھے یہ بیچارے یتیم ہو گئے، لڑی توڑ دی نا درمیان میں سے۔ اس کے بعد پھر واقعات کا سیکونس آنا تھا نا، فوج کے اندر سے بغاوت ہو، فوج کے اندروں بھی بہت سارے لوگوں نے تنوا دیتا، تلے گئے نے پائے نا، ریزائن شزان ہو گئے نے، لیٹر آف تھینکس ہو گئے نے، پلاٹ شلاٹ جڑیاں فائلاں ملنیاں نے الاٹ ہو گئی نے، ہیں جی، اس کی ادائیگیاں کلیئر کر لی گئی ہیں انہوں نے، جس کو بیچنا ہے وہ بھی بیچ لیا انہوں نے، تو تلے گئے ہیں جی، وہ بھی واہ سارے بندے ہیں، ٹھیک ہے، درجنوں میں نہیں ہیں، 20 میں بھی نہیں ہیں، سینکڑوں میں ہوں شاید، تو وہ بندے تلے گئے ہیں جی جو اس پوری سازش کا حصہ تھے۔
تو یہ چاہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی اس کے خلاف بات کرے کہ اس شخص نے اس ملک کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی ہے، اس کے خلاف اس لیے اس کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج کرے، اس نے پہلے ہی جناب باجوہ کے کورٹ مارشل کا مطالبہ ڈال دیا ہے۔ باجوہ صاحب ہمارے فیورٹ کبھی بھی نہیں رہے، لیکن میں نے کہا کہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں بعین ہی اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں، تو اصل میں اس کو بے نقاب کیا جائے۔ آج کا ولاگ نقاب کشائی کے لیے تھا، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔